دوستوں، آج آپ کی خدمت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا ایک ایسا وظیفہ آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ خدا کی قسم، اگر اس عمل کو کر لیا آپ کے مقدر سنور جائیں گے، آپ کی قسمت ایسے تبدیل ہوگی کہ لوگ آپ کی کامیابی کا تماشا دیکھنے دور دور سے آئیں گے۔ اللہ والوں، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا وظیفہ ہے، اور جب کوئی وظیفہ میرے نبی نے بتایا اس میں برکت آ گئی۔ اس احادیث کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری آدھی امت صرف نظر کی وجہ سے قبر میں چلی جائے گی۔ اللہ والوں، اس احادیث کے پیش نظر ایک ایسا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا وظیفہ آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اللہ والوں، آج کا جو دشمن ہے وہ گولی سے نہیں مارتا، وہ نظر بد سے، حاسدین کے ذریعے اور جادو، جنات، سفلی اور گندے عملیات کے ذریعے آپ کو مارنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ والوں، آج میری کتنی ایسی بہنیں ہیں، کتنی ایسی بیٹیاں ہیں جو صرف اس وجہ سے گھر میں بیٹھی ہیں کہ رشتے نہیں آ رہے، کسی نے بندشیں کر دی ہیں۔ اللہ والوں، اتنے لوگ میرے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارا کاروبار چلتا چلتا بند ہو گیا، ہمارے کاروبار عروج پر تھا، ترقیوں پر تھا، ہمارے کام میں برکتیں تھی، گاہکوں کی ریل پیل تھی، لیکن اب ہماری دکان چلتی نہیں، نظر بد کی وجہ سے، جادو جنات کی وجہ سے، گندے عملیات کی وجہ سے اگر آپ کا کاروبار ٹھپ ہو گیا ہے تو اللہ والوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا یہ وظیفہ صرف ایک بار پڑھ کے دیکھنا، انشاءاللہ کامیابیاں خود چل کر آپ کے پاس آئیں گی۔ اللہ والوں، آج کی ویڈیو آپ کے لیے کسی تحفے سے کم نہیں۔ آج کا وظیفہ جو میں آپ کو بتاؤں گا، اگر میرے بتائے گئے طریقے سے آپ نے پڑھ لیا، اللہ پاک آپ کے راستے کی تمام رکاوٹوں کو اٹھا کر دور پھینک دے گا۔ اللہ والوں، پہاڑ بھی اگر آپ کے راستے میں آئیں گے تو وہ بھی آپ کو راستہ دینے پر مجبور ہو جائیں گے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو وظیفہ ہے، جو میرے آقا کا فرمان ہے، میرے لیے تو وہ قرآن ہے۔ اللہ والوں، اگر آپ لوگ اس عمل، اس وظیفے کو صرف اس بنیاد پر ہی کر لو کہ نبی پاک نے بتایا میں پڑھ رہا ہوں، تو یقین کرو سنت کا بھی ثواب، جو وظیفہ پڑھ رہے ہیں اس کا بھی ثواب، اور توکل کا بھی ثواب، اور سب سے بڑھ کر بات کہ آپ کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوگا کہ میرے نبی نے مجھ سے ایک وظیفہ بتایا کہ اس وظیفے کو پڑھو۔ اللہ والوں، یوں تو نبی پاک نے بہت سارے اعمال ہمیں بتائے، جس طرح سے ایک وظیفہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اس وظیفے کو ہم لوگوں کو بچپن میں بتایا جاتا تھا کہ اس وظیفے کو پڑھ لو، شیطان 2 اسٹاپ آگے چلا جاتا ہے، یعنی کہ شیطان کو اٹھا کے دور پھینک دیا جاتا ہے۔ اور بچپن میں کہاوت تھی کہ 2 اسٹاپ آگے پھینک دیا جاتا تھا، تو میں نے اس لیے آپ کے آگے کہہ دیا۔ تو اللہ والوں، یہ بالکل ایتھلنٹک حدیث ہے، یہ کوئی اس میں غلط بات نہیں ہے، لیکن یہ عرش اعظم کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ نبی پاک نے ایک احادیث میں یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ جب کوئی شخص لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کسی بھی فرض نماز کے بعد صرف اور صرف 99 بار پڑھ لیتا ہے، اللہ پاک اس کی جو سب سے چھوٹی جو اس کی خواہش ہے، سب سے چھوٹی جو اس کی بیماری ہے، جو ٹینشن کی بیماری ہے، اللہ پاک اس کی ٹینشن کو دور کر دے گا، اس کی پریشانیوں کو ختم کر دے گا۔ یہ اس وظیفے کا چھوٹا سا عمل ہے۔ تو مطالعے کے دوران یہ احادیث بھی مجھے مل گئی، تو سوچا کہ یہ بھی میں آپ کے آگے پیش کر دوں۔ میں نے آپ کو یہی کہا ہے کہ یہ والی جو ویڈیو ہے یہ آپ کے لیے تحفے سے کم نہیں۔ اس ویڈیو کے اندر آپ کے لیے بہت ساری معلومات ہیں، بہت ساری نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے ارشادات آپ کو اس ویڈیو میں ملیں گے۔ اللہ والوں، اگر آپ لوگ ایک نئی زندگی کی شروعات کرنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو صرف آپ لوگ آخر تک دیکھ لیں، شروع سے لے کے آخر تک دیکھ لیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا کوئی بھی وظیفہ ہے، کوئی بھی احادیث ہے، اگر آپ لوگ اس احادیث کے مطابق اس کو پڑھتے ہیں
لیکن اپنی طرف سے کچھ ایڈیٹنگ کر دیتے ہیں تو وہ ادب کے خلاف ہو جاتا ہے۔ اکابرین فرماتے ہیں کوشش یہ کی جائے کہ نبی پاک کا بتایا ہوا کوئی سا بھی وظیفہ ہے اس کو اسی مطابق پڑھیں جو آقا نے ارشاد فرمایا، نہ رد و بدل کریں، نہ اپنی طرف سے کچھ ایڈیٹنگ کریں۔ تو لہٰذا جو عمل میں آپ کو بتا رہا ہوں اس عمل کو آپ نے اسی مطابق کرنا ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ یوں تو نبی پاک نے اپنی احادیث کے ذخائر میں بہت سارے ارشادات ہمیں ملے ہیں، جس کے اندر ایک یہ بھی ہے کہ رات سونے سے پہلے اگر کوئی شخص 4 بار آیت الکرسی پڑھ کر سوتا ہے تو وہ اللہ رب العالمین کی حفاظت میں آ جاتا ہے، اس کا گھر حفاظت میں آ جاتا ہے۔ اگر وہ بندہ دروازے پر 4 بار آیت الکرسی پڑھ کر دم کرتا ہے اور یہ دعا کرتا ہے کہ میرے مولا مجھے شیطانی شر، جادو جنات اور آگ، ناگہانی آفات و بلیات سے میرے گھر کو، میری جان مال عزت آبرو، میرے بچے آل و اولاد کو اپنی حفاظت میں لے لے، یہ وہ دعا کرے اور پھر وہ سونے کی طرف چلا جائے، اللہ پاک کی وہ امان میں چلا جائے گا۔ اگر اس کی موت کا وقت ہو تو اس کو شہادت کے رتبے پر فائز کر دیا جائے گا۔ اللہ والوں، شہادت کیا ہے؟ رب ذوالجلال کی یہاں ایک مرتبہ ہے جس کے اندر فار ایور لائف، ہمیشہ کی زندگی، اور وہ زندگی کیا ہے؟ قرآن پاک بتاتا ہے کہ تمہیں گمان نہیں، تم نہیں جانتے کہ وہ تمہیں کون سی زندگی ملے گی، تمہیں رزق بھی دیا جائے گا اور تمہیں ذمہ داریاں بھی دی جائیں گی۔ تو اللہ والوں اس وظیفے کو بھی کرنے کی کوشش کرا کریں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا فرمان رحمت نشان ہے۔ ایک بار آپ کی بارگاہ میں آپ کی لگتے جگر، آپ کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا طیبہ طاہرہ آپ کی بارگاہ میں آئیں اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے خبر ملی ہے کہ آپ کے پاس کچھ کنیزیں آئی ہیں، میرے کام میں مدد کے لیے مجھے ایک کنیز عطا فرما دیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اے فاطمہ، اگر تم چاہو تو میں تمہیں ایک کنیز دے دوں، اور اگر تم چاہو تو میں تمہیں ایک وظیفہ بتا دوں جس کو پڑھنے سے اللہ پاک تمہیں ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب عنایت کرے گا۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ بہت خوش ہوئی اور آپ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے آپ وظیفہ عنایت فرما دیں۔ تو آپ نے کیا فرمایا کہ 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھو، ہر نماز کے بعد پڑھو، اللہ پاک تمہیں ٹینشن فری کر دے گا، تمہاری جو محنت ہے، جو تمہاری تھکاوٹ ہے وہ اتر جائے گی، اللہ پاک طاقت بھی عطا کرے گا اور غلام آزاد کرنے کا ثواب بھی عنایت کرے گا۔ یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا وظیفہ ہے۔ اب چلتے ہیں اپنے اس خاص عمل کی طرف جس کی بنیاد پر یہ ویڈیو کریٹ کی جا رہی ہے، کیونکہ نظر بد کے بہت سارے معاملات دیکھنے کو مل رہے تھے اور میں سوچ رہا تھا کہ اس پر ایک ڈیٹیل ویڈیو بناؤں، اس کے اندر کھل کے بہت سارے وظائف آپ لوگوں کو بتاؤں، جو آپ کو آسان لگے اس وظیفے کو لے لیں، کیونکہ یہ اعمال نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے اعمال ہیں۔ بلا جھجک اس وظیفے کو پڑھیں، آپ کو لازمی فائدہ ہوگا۔ ایک اور وظیفہ میں آپ کے آگے ارشاد فرما دیتا ہوں، میری نظر سے گزر رہا ہے کہ یاسین شریف اگر کوئی شخص صبح ایک بار تلاوت کرے نماز فجر کے بعد اور ایک بار نماز عشاء کے بعد تلاوت کرے تو وہ صبح سے لے کے شام تک اللہ پاک کی حفاظت میں رہتا ہے، اور اللہ پاک کی ایک فوج ہے، فرشتوں کا ایک لشکر ہے جو 70,000 پر مشتمل ہے، وہ آپ کی حفاظت کے لیے آسمان سے زمین پر اتار دیا جاتا ہے، اور یہ اگلی صبح تک آپ کی حفاظت میں رہتا ہے جب تک آپ یاسین نہیں پڑھتے۔ یاسین نہیں پڑھیں گے تو یہ لشکر دوبارہ اپنی آسمان پر چلا جاتا ہے، اور اگر آپ پڑھ لیں گے تو وہ لشکر آپ کے پاس رکا رہے گا آپ کی حفاظت کے لیے۔ جتنے بھی آپ کے دشمن ہیں، عاملین ہیں، جو آپ کے پیچھے لگ گئے ہیں، روزانہ آپ پر جادو کے وار کھیل رہے ہیں، یاسین شریف پڑھیں، اللہ پاک 70,000 کی فوج آپ کے تابع کر دے گا آپ کی حفاظت کے لیے۔ پھر دیکھیں بڑے بڑے جادو جنات جو ہے وہ چٹکیوں میں کٹیں گے۔ اللہ والوں، ہمارے پاس تو ایسے معاملات آتے ہیں اور ہم ان چیزوں کا ایکسپیرینس بھی رکھتے ہیں، کیونکہ جس کی جو فیلڈ ہوتی ہے وہ اس کے اندر مہارت حاصل کرتا ہے۔ جس طریقے سے جو آپ کی فیلڈ ہوگی
اس کے اندر آپ کو بہتر اندازہ ہوگا۔ تو اسی طریقے سے جو ہمارے معاملات ہیں روحانیت کے اور جو دینیت کے ہیں، جو تعلیمات کے ہیں، ان سب کو ہم لوگ اسی کے مطابق لے کر چلتے ہیں۔ تو اللہ والوں، یاسین شریف کی بھی فضیلت بہت زیادہ ہے، اور بہت سارے لوگوں کو یہ یاسین شریف کی جو صورت ہے یہ زبانی 1-2 رکوع تو یاد ہوگی، کیونکہ جتنے بھی بچوں کے ہم بھی ٹیسٹ لیتے ہیں تو وہ 1-2 رکوع تو بالکل، پہلا رکوع تو روانگی سے سناتے ہیں، دوسرے رکوع میں تھوڑا مسئلہ ہوتا ہے، لیکن یاسین شریف ہر بندے کو تقریباً میں کہتا ہوں کہ یاد ہوتی ہے کہ وہ صرف پڑھنا شروع کرے تو بآسانی 5 منٹ کے اندر ایک یاسین شریف آرام سے پڑھ لے گا۔ تو اللہ والوں، یاسین پڑھنے کا زیادہ سے زیادہ آپ لوگ اس کا اہتمام کریں، کیونکہ یہ قرآن پاک کا دل ہے۔ تو لہٰذا اب چلتے ہیں عمل کی طرف۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے ہمارے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے روزانہ کی بنیاد پر کرتا رہوں گا۔ اللہ والوں، عمل کی طرف چلتے ہیں، وظیفے کی طرف چلتے ہیں کہ آپ نے کرنا کس طریقے سے ہے۔ باوضو مصلی پر بیٹھ جائیں۔ سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ جو بھی درود پاک پڑھیں گے آپ کے لیے وہ فائدہ مند رہے گا۔ صرف ایک بار آپ لوگوں نے پڑھنا ہے، حصول برکت اور ثواب کی نیت سے ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کر لینی ہے، جو بھی آپ کا مقصد ہو، جو آپ کی حاجت ہو۔ اگر آپ لوگ نظر بد سے بچنے کے لیے کر رہے ہیں تو پانی کا گلاس اپنے پاس رکھ لیں، ایک گلاس میں پانی لے لیں، یا پھر کچھ اور چیز اگر آپ کے پاس موجود ہو، اگر نہیں بھی ہو پانی تو اپنے ہاتھوں پر پھونک مار کے اپنے چہرے پہ مل لیں، اپنے سینے پہ دم کر لیں۔ اس طریقے سے بھی آپ لوگ کر سکتے ہیں۔ فرض نماز کے بعد پڑھیں گے تو زیادہ بہتر ہے۔ فجر کے بعد، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، جس بھی نماز کے بعد پڑھیں وہ بہتر ہے آپ کے لیے۔ میں تو اس کو ہر نماز کے بعد پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو فرمان ہے وہ ہمارے سر آنکھوں پر ہے۔ تو کوشش یہی کرتے ہیں کہ مصروفیت کی وجہ سے کبھی چھوٹ جائے تو چھوٹ جائے، ورنہ کوشش ہماری یہی ہوتی ہے کہ ہم روزانہ کی بنیاد پر اس وظیفے کو ہر نماز کے بعد کریں۔ اور اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد میں آپ لوگوں کے لیے بھی دعا کرتا ہوں۔ جو آپ لوگ کومنٹ سیکشن میں دعا کے لیے کہتے ہیں، تو آپ کا جو کمنٹ کرنا وہ رائے گا نہیں جاتا، آپ کو دعاؤں میں یاد رکھا جاتا ہے۔ تو آج کی خصوصی دعا بھی کر لیتے ہیں۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ۔ آج جو شخص بھی ویڈیو دیکھ رہا ہے، اس ویڈیو کو مکمل دیکھ رہا ہے، میرے مولا اسے نظر بد، جادو، جنات اور طرح طرح کے جو گندے عملیات ہو رہے ہیں، میرے مولا ان سے اپنی پناہ میں لے لے، اپنی حفاظت میں لے لے۔ شیطان کے شر سے بچا میرے مولا، حرام کی کمائی سے بچا، نظروں کی حفاظت کرنے والی آنکھیں عطا فرما، وہ دل عطا فرما جس دل میں تیری محبت سما سکے، تیرے نام کا ذکر وہ دل کر سکے۔ میرے مولا ہمارے کانوں کو وہ تاثیر عطا فرما جو تیرا ذکر سن سکیں۔ میرے مولا ہمارے جو قلوب کو وہ منور فرما دے، ہمارے چہرے کو نور سے بھر دے، ہماری زندگی میں خشوع اور خضوع عطا فرما دے۔ میرے مولا 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرما، ہمیشہ صراط مستقیم پر چلا، اپنے والدین کی خوب خدمت کرنے والا بنا، اپنے والدین کی گستاخی کرنے سے بچا، ایسے بندوں کی محفلوں سے بیٹھنے سے بھی بچا جو اپنے والدین کی عزت نہیں کرتے۔ میرے مولا جو والدین اس فانی دنیا سے انتقال کر گئے ہیں، جو بھی میری ویڈیو دیکھ رہا ہے، جو بھی میرا سبسکرائبر ہے، جو دعا کے لیے کہتا ہے، میرے مولا ان کے والدین اگر اس فانی دنیا سے انتقال کر گئے ہیں تو ان کی بے شمار کی بخشش و مغفرت فرما، ان کے لباس کو، ان کے کفن کو جنتی لباس سے تبدیل فرما، نبی پاک کی شفاعت کا حقدار بنا دے، ان کے قبور کو منور فرما دے، تحد نظر تک وسیع فرما دے۔
میرے مولا ان کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرما، ان کو روز حشر میں اپنے عرش معلیٰ کا سایہ عطا فرما دے۔ میرے مولا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما، اور جن کے والدین ابھی بیمار ہیں میرے مولا ان کو شفاء کلی نصیب فرما۔ جو بھی آج بے روزگار ہے میرے مولا سب کو خوشادہ روزگار عطا فرما، اچھی نوکری، اچھے ذرائع عطا فرما۔ میرے مولا جو مانگا مقدر فرما، نہ مانگ پائے حق میں بہتر ہو اپنے شان خدائی کے صدقے ہمیں عطا فرما دے۔ میرے مولا فلسطین کے، غازہ کے، ایران کے مسلمانوں کی تو مدد فرما، وہ اس وقت کفار سے برسر پیکار ہیں۔ میرے مولا ان کو عروج، ان کو غلبہ، ان کو فتح نصیب فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو لاکھوں لوگوں تک جائے، اور اگر کوئی اللہ پاک کا نیک بندہ اس ویڈیو کو دیکھے اور اس کی آمین کہنا میرے رب کو پسند آ جائے تو ہم سب کی جو دعا ہے جس میں شامل ہوئے ہیں اللہ پاک ان سب کی دعاؤں کو قبول و منظور فرما لے گا۔ عمل کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پہ جو آپ نے عمل پڑھنا ہے وہ آپ نے کلمہ شریف پڑھنا ہے، یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ والوں جب کوئی مسلمان بندہ فرض نماز کے بعد اس کلمہ مبارک کو پڑھتا ہے تو اس کلمے کے اوپر ایک حدیث میں آپ کے آگے بیان کر دوں کہ اگر ترازو کے ایک پلڑے میں صرف لا الہ الا اللہ کی تسبیح رکھ دی جائے اور دوسرے پلڑے میں ساتوں زمین، ساتوں آسمان اور اس کے درمیان کے جو خیر ہے اور جتنے بھی اعمال ہیں، جتنی بھی تسبیحات ہیں، جتنی بھی وظائف ہیں، وہ سب دوسرے پلڑے میں رکھ دیے جائیں، تب بھی جو پہلا پلڑا ہوگا وہ بھاری ہوگا، وزن میں بھی بھاری ہوگا، عظمت میں بھی بھاری ہوگا، قبولیت میں بھی بھاری ہوگا۔ اللہ والوں یہ جو تسبیح ہے اگر کوئی کافر ایک بار لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سچے دل سے پڑھتا ہے اللہ پاک اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اس نے شرک کیا ہو، اس نے زنا کیا ہو، اس نے اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کرا ہو، کتنے ہی بڑے بڑے اس کے گناہ کیوں نہ ہو، اللہ پاک سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ تسبیح اگر کوئی کافر پڑھے تو اس کے لیے یہ انعامات ہیں۔ سوچیں ایمان والا جب پڑھے گا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا وظیفہ ہے، جب بندہ سنت کے عین و مطابق پڑھنے کی کوشش کرے گا تو سوچیں اس کے فیوز و برکات کہاں چلے گئے۔ تو اللہ والوں آپ نے پہلے نمبر پر جو پڑھنا ہے عمل لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ایک بار ہو گیا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، دو بار ہو گیا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ لوگوں نے تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں یا ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 33 بار 33 ٹائمز آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ اللہ والوں 33 بار کا مطلب صرف 33 بار ہی ہے، نہ 34 نہ 32، 33 بار پڑھا جائے گا۔ اپنے وظیفے کی، اپنے مقصد کی نیت کرتے ہوئے جو بھی حاجت پرچے پہ لکھ لو یا کچھ بھی ہے ذہن میں رکھ کر آپ لوگ پڑھیں 33 بار، یہ پہلے نمبر پہ پڑھنا ہے۔ اب دوسرے نمبر پہ جب آپ لوگوں نے پہلے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا 33 بار، اب دوسرے نمبر پہ کون سا عمل کرنا ہے؟ یہ اللہ اکبر کا وظیفہ ہے۔ اللہ اکبر 1 بار ہو گیا، اللہ اکبر 2 بار ہو گیا، اللہ اکبر 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے اللہ اکبر کو آپ نے اپنی زبان سے ادا کرنا ہے، اور ادب کے انداز میں، جلد بازی میں نہیں، آرام آرام سے، جس طرح سے میں آپ کے آگے بیان کر رہا ہوں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اس طرح سے آپ نے پڑھنا ہے۔ اللہ والوں یہ اللہ پاک کی وہ صفت ہے، اللہ پاک کی وہ بڑائی ہے، جب بندہ اللہ پاک کی اس بڑائی کو بیان کرتا ہے آپ تصور نہیں کر سکتے کہ اللہ پاک آپ سے کتنا خوش ہوگا، کتنا راضی ہوگا، آپ کے لیے کس طرح کی وہ آسانیاں کرے گا۔ اللہ والوں اللہ پاک اپنے بندے سے کتنی محبت کرتا ہے۔ اگر آج بندے کو یہ بات صرف پتہ چل جائے کہ میرا رب مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے تو آج سے ہی ہم لوگ گناہ جیسے دلدل سے توبہ کر لیں، گناہ میں نہ پڑیں۔ اللہ والوں آج کا جو مسلمان ہے وہ بہت زیادہ ہی بے فکرہ ہو گیا ہے، اللہ پاک کے احکامات کو روند رہا ہے،
اس کو پتہ نہیں کہ وہ کس کی نافرمانی کر رہا ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کی طرف آتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ جب تم پریشانی میں پھنستے ہو تو تم میری طرف آتے ہو، اور جب تمہیں اس پریشانی سے نکال دیا جاتا ہے تو تم یہ گمان کرتے ہو کہ یہ سارا میرا کمال تھا، حالانکہ تجھے اس پریشانی سے تیرے رب نے نکالا، لیکن تو پھر غفلت میں پڑ جاتا ہے اور اپنے قوت بازو پر تو اچھلنے لگتا ہے۔ اللہ والوں، یہ قرآن پاک میں نے آپ کو ایک مفہوم ایک آیت کا پڑھ کے سنایا۔ اللہ والوں، جب کوئی بندہ کسی مصیبت میں آتا ہے تو بہتر بھی یہی ہے کہ ہر بندہ یہ سوچتا ہے کہ یہ مصیبت آئی ہے جیسے اللہ کی مرضی، اور آسانی آتی تو میں بڑا ہوشیار ہوں۔ حالانکہ اکابرین کیا فرماتے ہیں، نبی پاک کی تعلیمات کیا ہیں؟ نبی پاک نے فرمایا جب کوئی غلطی ہو جائے تو اس غلطی کو اپنی ذات سے منسوخ کرو کہ یہ غلطی مجھ سے ہوئی ہے، میرے رب نے میرا برا نہیں کرا، میرے اپنے گناہوں کی وجہ سے میں نے اپنا برا کر لیا، یہ گمان کرو۔ اور جب کوئی بھلائی ملے تو اس بھلائی کو رب سے جوڑ دو کہ میرا اپنا کوئی کمال نہیں، یہ بھلائی میرے رب کی طرف سے آئی ہے، یہ میرے رب کا انعام ہے، اور یہ میرے رب کا فضل ہے جو مجھے اس نے عطا کیا۔ اللہ والوں، جب ایک مسلمان کی سوچ یہ ہوگی تو پھر وہ عرش کی بلندیوں پر جائے گا، پھر وہ کامیابیاں پائے گا۔ اللہ والوں، آپ لوگوں نے اللہ اکبر کو پڑھنا ہے، نہایت ادب اور احترام کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے اللہ اکبر ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ صرف اور صرف 33 بار پڑھنا ہے، 33 ٹائمز پڑھنا ہے۔ پہلے نمبر پہ وظیفہ کیا بتایا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دوسرے نمبر پہ کون سا بتایا؟ اللہ اکبر کا۔ اب تیسرے نمبر پہ کون سا عمل کرنا ہے؟ یہ سورۃ الکوثر کا عمل ہے۔ اللہ والوں، یہ وہ سورہ مبارکہ ہے جس سورت کو دولت کی سورت کہا جاتا ہے، خزانے کی سورت کہا جاتا ہے۔ اللہ والوں، جب کوئی شخص لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے تو اس کا رابطہ اللہ پاک سے ڈائریکٹ ہو جاتا ہے، اللہ پاک سے رابطہ مضبوط ہو جاتا ہے، اور جب وہ اللہ اکبر پڑھتا ہے تو زمین آسمان کے جو بیچ کے فاصلے ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، وہ رب کے قریب ہو جاتا ہے، رب کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ اور جب وہ سورۃ الکوثر پڑھتا ہے تو خزانوں کے منہ اس کے لیے کھل جاتے ہیں، پھر وہ جو دعا کرے گا اس کی وہ دعا قبول ہوگی۔ نبی پاک کا بتایا ہوا وظیفہ ہے۔ اللہ والوں، میں قسم نہیں کھاتا، آپ لوگ جانتے ہیں، لیکن قسم کھا کے میں نے یہ بات بتائی ہے آپ کو کہ یہ وظیفہ کر لو، یہ ویڈیو آج کی دیکھ لو، انشاءاللہ مقدر سنور جائیں گے، کیونکہ ہماری جو کامیابی کا راز ہے یا تو وہ قرآن میں ملے گا یا تو محمد مصطفیٰ کے الفاظ میں، آپ کی احادیث میں ملے گا، ورنہ مولا علی شیر خدا کے فرمان رحمت نشان میں ملے گا۔ یہ جو میں نے عمل آپ کو بتایا یہ مولا علی شیر خدا کا نہیں ہے، آپ نے پڑھا بالکل ہوگا کیونکہ نبی پاک کا یہ وظیفہ ہے، لیکن یہ نبی پاک کا بتایا ہوا عمل ہے۔ مدینے والے آقا رحمت للعالمین شفیق آقا، ان کا بتایا ہوا عمل ہے۔ جو شخص بھی اس وظیفے کو پڑھے گا آج کامیابیاں اس کی ہیں، اللہ پاک کی رضا اس کے ساتھ ہے، اور اللہ پاک اس کو ایسی جگہوں سے نوازیں گے کہ اس کی عقل حیران رہ جائے گی۔ اللہ والوں، اب تیسرے اور آخری نمبر پہ کون سا عمل کرنا ہے؟ یہ عمل کون سا ہے؟ یہ وظیفہ کون سا ہے؟ یہ سورۃ الکوثر کا عمل ہے۔ آپ نے کس طریقے سے پڑھنا ہے؟ بسم اللہ نہیں پڑھنی، اس کے اندر ڈائریکٹ پڑھنا ہے انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانیک هو الابتر۔ ایک بار ہو گیا، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانیک هو الابتر۔ دو بار ہو گیا، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانیک هو الابتر۔ یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، کوئی جلد بازی نہیں، کوئی آپ لوگوں نے ہڑبڑی میں نہیں پڑھنا، آرام آرام سے دھیان سے اور بغیر بسم اللہ کے پڑھنا ہے۔ شروع میں بسم اللہ پڑھ لی یا شروع میں آپ لوگوں نے درود پاک پڑھ لیا، بس وہی پڑھنا ہے۔ وظیفے کے درمیان میں نہ کسی سے بات کرنی ہے، نہ اپنا دھیان کہیں اور لگائیے گا، بس آپ لوگوں نے مکمل یکسوئی کے ساتھ اس وظیفے کو پڑھنا ہے، اور پھر آپ لوگ اس عمل کی کرامات دیکھیں گے، پھر آپ لوگ دیکھیں گے کہ کس طرح سے اس عمل کے فیوز و برکات آپ کو حاصل ہوتے ہیں۔ آپ نے سورۃ الکوثر کو صرف اور صرف 33 بار ہی 33 ٹائمز پڑھنی ہے، نہ 32 بار نہ 34 بار، 33 بار ہی پڑھی جائے گی، اور بسم اللہ کے بغیر پڑھی جائے گی۔
اس کے بعد دوبارہ ایک بار درود پاک پڑھ لیں۔ اب آپ نے ہاتھ اٹھا کے دعا کرنی ہے، دعا کریں۔ پانی آپ نے اگر گلاس میں لیا ہوا ہے، پانی پہ دم کریں، اس پانی کو پی جائیں، اپنے سر پہ ڈال لیں یا کسی شاور میں کسی اسپرے میں ڈال لیں، اپنے گھر پہ کریں اسپرے، اپنی دیواروں پر کریں اسپرے۔ انشاءاللہ اتنی برکت آئے گی، آپ لوگ خود دیکھ کر حیران رہ جائیں گے۔ اس عمل، اس وظیفے کو روزانہ کریں، یہ روزانہ کی بنیاد پر کریں جب تک کہ آپ کی مصیبتیں ختم نہیں ہو جاتی۔ 5 وقت کی نمازیں پڑھیں اور 5 ٹائم کریں۔ اللہ والوں، خدا کی قسم کھا کے یہ بات بول رہا ہوں، خدا کی قسم کھا کے، بڑی سے بڑی پریشانیوں میں آسانی ہو جائے گی۔ لاکھوں لوگوں کو شفا ملی ہے اس عمل سے۔ آج میں خود میں بتا رہا ہوں کہ میرا یہ عمل آزمایا ہوا ہے۔ میرا بھائی، جو میرے بڑے بھائی ہیں، وہ روزانہ اس عمل کو کرتے ہیں، اس وظیفے کو پڑھتے ہیں، صرف اس مناسبت سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا عمل ہے، اور آپ پڑھتے ہیں اور اتنی آپ کو برکات حاصل ہوتی ہیں۔ وہ تو مجھے بتاتے ہیں کہ یار مجھے اس وظیفے نے نواز دیا، میں رج گیا، میری پریشانیاں، مجھے پریشانیاں لگتی نہیں ہیں، میں اس وظیفے کو پڑھتا ہوں اور بس پڑھ کے میں ہاتھ اٹھا کے اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ میرے مولا، تو نے توفیق دی، تیرے حبیب نے بتایا، میں اس وظیفے کو پڑھ رہا ہوں۔ اپنے گناہوں کی وجہ سے میں نے جتنی بڑی بڑی غلطیاں کر لیں، جتنی بڑی بڑی پریشانیوں میں اپنی غلطی کی وجہ سے پھنس رہا ہوں، میرے مولا اپنی غلطیوں سے میں تجھ سے رجوع کرتا ہوں اور تیرے فضل کا متلاشی ہوں۔ مجھے اپنے فضل کے صدقے اس اندھے کنویں سے نکال جس طرح سے تو نے یوسف علیہ السلام کو نکالا۔ کہہ رہا بس میں اس طریقے سے دعا کرتا ہوں اور اللہ پاک بس پھر سنتا ہے، اور پھر ایسی سنتا ہے کہ میری بڑی سے بڑی مصیبتیں، بڑے سے بڑے کام نکل جاتے ہیں۔ کسی کو ادھار دیتا ہوں، پیسے اگر ریٹرن نہیں کر رہا ہوتا تو وہ بھی خود چل کے لا کر دیتا ہے مجھے پیسے۔ اس وظائف کے تو بڑی برکات ہیں، کیونکہ نبی پاک کا بتایا ہوا عمل ہے نا۔ نبی پاک نے کوئی عمل بتا دیا تو وہ خطا کیسے جائے گا؟ وہ خطا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو انفارمیٹیو لگی ہوگی۔ اس ویڈیو میں بہت سارے وظائف میں نے بتائے ہیں۔ انشاءاللہ اس ویڈیو کے ذریعے آپ کی زندگی میں انقلاب پیدا ہو جائے گا۔ اللہ پاک آپ کو کامیابیوں سے ہمکنار فرمائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ پاک آپ سب کو ہمیشہ ہنستے ہوئے رکھے، مسکراتے ہوئے رکھے۔ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آپ کی بڑی سے بڑی مصیبتوں میں اللہ پاک آپ کو اس مصیبتوں سے بچائے اور آپ کو کامیابیوں کے اعلیٰ منزلت پر فائز فرمائے، اور اللہ پاک آپ کے لیے ایسے فیصلے فرمائے جو آپ کے حق میں بہتر ہو۔ ہمیں مرتے وقت کلمہ طیبہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے آقا دو عالم کے ہاتھ سے حوض کوثر کے جام نصیب فرمائے۔ نبی پاک کی شفاعت کا حقدار بنائے۔ نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مرتے وقت کلمہ طیبہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر اچھا تو یہ ہے کہ ہمیں شہادت کی موت نصیب فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں نئے وظیفے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور اپنے بھائی کو اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔